نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہم گناہوں کے اس موضوع سے متعلق پڑھیں گے کہ اگر آدمی کہیں بیٹھا ہے، کوئی مجلس قائم کی ہے، کسی محفل میں بیٹھا ہے، تو وہاں سے اٹھنے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں اس کی زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جلس مجلسا کثر فیہ لغطہ، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، کوئی محفل جماتا ہے اور اس میں اس کی زبان سے کچھ غیر معقول باتیں بھی نکل جاتی ہیں، کچھ لغویات، کچھ بیہودہ باتیں اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں، فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک، اگر وہ اس مجلس میں بیٹھا ہے اور اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذلک، اس مجلس میں اس سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، یہ دعا ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ یہ سنن ابی داود اور سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ اپنے بندے پر ہر لمحہ مہربان ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے لیے ایسی ایسی راہیں کھول دی ہیں کہ اگر بندے سے لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ آدمی اپنے گناہ کی معافی مانگے، توبہ کر لے، اللہ اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ حالانکہ ہمارا اگر کوئی نقصان کر دے، ہم اسے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے دگنا نقصان پہنچاؤں۔ یہ ہوتا کون ہے؟ مجھے نقصان پہنچانے والا، میرے ساتھ زیادتی کرنے والا، یہ ہوتا کون ہے؟ انسان کو معاف نہیں کرتا۔ یہ تو غفور الرحیم ہے وہ ذات کہ ہر لمحہ اپنے بندے پر مہربان ہے، حتیٰ کہ انسان زمین سے لے کر آسمان تک کے گناہ بھی لے کر اللہ کے دربار میں آ جائے، صدقے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ تو پھر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہماری زبان سے کون کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہمارے ہاتھوں کے گناہ کون سے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے گناہ شمار کرنا تو دور کی بات ہے، ایک دن کے گناہ بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ایک دن میں ہماری زبان میں کتنے گناہ کیے ہیں، ہمارے ہاتھوں نے، ہمارے پیروں نے، ہمارے جسم کے اعضاء نے کون کون سے گناہ کیے ہیں اور کتنے کیے ہیں، ہم تو یہ بھی شمار نہیں کر سکتے۔ مگر اللہ نے ہمارے لیے معافی کی بے شمار راہیں کھول دی ہیں۔ ہم اللہ سے تعلق مضبوط کر کے تو دیکھیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تو دیکھیں، ہم اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر تو دیکھیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ بلکہ سورہ فرقان میں تو یہ آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ صرف گناہ معاف ہی نہیں فرماتا
بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دعا بتائی ہے۔ ہم روز مجلسیں قائم کرتے ہیں، روز گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، ہماری زبان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ بھول چوک تو انسان کا لازمہ ہے۔ ہماری زبان سے کوئی غیر اخلاقی بات نکل آتی ہے، کوئی گالم گلوچ ہو جاتا ہے، کوئی لغو بات نکل آتی ہے، بیہودہ بات ہم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ نے اس کی معافی کی راہ بھی ہمیں دی ہے۔ ہم یہاں کوئی بھی مجلس قائم کریں، کہیں بھی بیٹھیں، تو خواہ وہ کتنی لمبی مجلس کیوں نہ ہو، 1 گھنٹے کی ہو، 2 گھنٹے کی، آدھے دن کی کیوں نہ ہو، آدمی کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو اپنے اختیار میں رکھے، ایسا جملہ نہ نکالے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں تو رکھنا چاہیے، مگر اس مجلس میں اتنی زیادہ لمبی بیٹھک میں آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی زبان سے کون کون سے لفظ ادا ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی اللہ کی ناراضی والا کلمہ نکل آیا ہو۔ آپ نے پھر ایک دعا بتائی ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں، اگر آپ کی کوئی ایسی زبان کی لغزش ہے، کوئی زبان کی سستی اور کوتاہی ہے، اللہ اس دعا کو ان گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ آپ دعا پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ دعا آسان بھی ہے، بڑی جامع ہے۔ اگر اس کے ترجمے پر ہم غور کریں تو اس کا ترجمہ ہمیں توحید کا سبق دیتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے۔ وبحمدک، اے اللہ ہر طرح کی تعریف صرف تیری ہے، تو ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف تو ہی معبود ہے۔ لا الہ الا انت استغفرک، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، واتوب الیک، اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی تیرے سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ چند الفاظ ہیں۔ اگر ہم یہ یاد کر لیں اور ہر مجلس میں یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہماری زبان کے جو بے شمار گناہ ہیں، اللہ اس دعا کو ان گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ ہمارے گناہ ساتھ ساتھ ہی معاف ہو جائیں گے۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، یہ یاد کرنی چاہیے۔ اگر یاد نہیں ہے، ہم اس دعا کو یاد کریں، پھر اس دعا کو پڑھیں، ہم اس دعا کو اب معمول بنا لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو کبھی مجلس میں بیٹھے نہیں ہیں۔ آپ یہاں سے دکان پر جائیں گے، دکان پر جو آپ کے ساتھ 2-4 آدمی اور ہیں، وہ آپ کی مجلس ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی دکان پر کام کرنے والے جو ملازم ہیں، وہ بھی آپ کی مجلس میں شامل ہیں۔ یہ آپ کی مجلس ہے۔ آپ گھر میں چلے جائیں، گھر میں اگر بیٹھے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں، تو وہ بھی مجلس ہے۔ آپ جب اس مجلس سے اٹھیں، کوئی بھی مجلس برخاست کریں، تو یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ ہمارے اس مجلس کے گناہ اللہ اس دعا کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ میں یہ پھر دہرا دیتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑے آسان سے الفاظ ہیں، چھوٹی سی دعا ہے، ہمیں یہ یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے۔ جہاں بھی ہم بیٹھے ہوں، دوستوں کی مجلس ہو، گھر کی مجلس ہو، کاروبار کی مجلس ہو، ہم اس دعا کو ایک لازمہ بنا لیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ ہمارے یہ جو بہت سارے صغیرہ گناہ ہیں، وہ اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔